The people of Pakistan have always done justice with me, and I do not have an iota of doubt that the people of Pakistan will do justice with me tomorrow. جنرل ضیاء کے دور میں اپنے والد کو دی جانے والی پھانسی کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا چارج سنبھالا اور 1988 میں پاکستان میں 8% کے مارجن سے وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئی. وہ صرف پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم نہیں بلکہ مسلم ورلڈ کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. تو چلیے دیکھتے ہیں بے نظیر کی اسٹرگل اپنے لیے، خواتین کے لیے اور جمہوریت کے لیے. میں ہوں الوینا جدون. اس سیریز میں ہم پاکستان کی ہسٹری میں سے ایسی خواتین کی بات کرتے ہیں جنہوں نے لیڈرشپ کے رولز نبھائے، تاکہ آپ سب یہ کہنا بند کر دیں کہ خواتین کا کردار صرف کچن میں ہی ہے یا پھر گھر سنبھالنے میں ہے. سیریسلی پلیز بند کر دیں آپ. Was he aware of the responsibilities of marrying a person like you? Not at all. He thought that I'm never going to become Prime Minister. He said, this foolish girl, she thinks she can become Prime Minister of a Muslim country. She thinks the Muslim masses are going to vote for a young girl. اس ایپیسوڈ میں جس خاتون کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں. جی ہاں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کری ہوں میں. 1977 کے الیکشنز میں پی 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 ابھر کر سامنے آئی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتی، لیکن تشدد اور سول ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا. بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی. Zulfikar Ali Bhutto was hanged to death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi district jail. بے نظیر کا کہنا ہے کہ ان کا سیاسی کریئر تبھی سے شروع ہو گیا تھا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس ڈیتھ سیل میں کافی کچھ سیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے موت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کسی بھی سٹیج پر گھبرایا نہیں. بے نظیر بھٹو اس کے بعد خود بھی کئی دفعہ گرفتار ہوئی. 1984 میں 3 سال کی قید کے بعد جب وہ رہا کی گئیں تو وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ لنڈن جا کے سیٹل ہو گئیں اور مارشل لا کے خلاف موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی شروع کر دی. 1985 میں جب وہ اپنے بھائی شاہ نواز کے جنازے کے لیے پاکستان آئیں تو موجودہ حکومت نے ان کو پھر گرفتار کر لیا کیونکہ انہوں نے اینٹی گورنمنٹ ریلیز میں شمولیت اختیار کی تھی. اپنی رہائی کے بعد وہ لنڈن چلی گئیں اور اسی سال کے اینڈ پہ مارشل لا ختم کر دیا گیا. مارشل لا ختم ہونے کے بعد وہ اپریل 1986 میں پاکستان واپس آئیں اور ضیاء کے خلاف ڈیمونسٹریشن میں شمولیت اختیار کی اور پبلکلی اس کی ریزگنیشن ڈیمانڈ کی. ظفر اقبال مرزا جو کہ ڈیلی ڈان کے ایک رائٹر تھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں بے نظیر کا ایسا استقبال کیا کہ ہسٹری نے کبھی کسی لیڈر کا ایسا استقبال نہیں دیکھا تھا. ایون اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں ذوالفقار علی بھٹو کے استقبال سے جب وہ اپنی پاپولیرٹی کی ہائٹ پہ تھے. امیجن بینگ ان اے سچویشن جہاں پہ آپ کے والد صاحب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا چارج سنبھالنا ہے اور جس کا آپ کو کوئی شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ملک میں سنبھالنا ہے جہاں خواتین کو یہ کام کرنے کے لیے انکریج نہیں کیا جاتا اور ایسے کاموں کو صرف مردوں سے منسلک کیا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے بے نظیر بھٹو کی چند پالیسیز کے بارے میں. اور یاد رکھیے گا کہ مسٹر ضیاء الحق نے جتنی محنت سے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو قوانین بنائے تھے جن کو ہم کالے قوانین کہتے ہیں، بے نظیر کی کافی زیادہ جدوجہد یہ رہی کہ ان کالے قوانین کو ریورس کیا جائے. امنگسٹ ادر تھنگس انہوں نے جو بھی کالے قوانین تھے پریس فریڈم کے خلاف ان کو ریورس کیا. نیوز پرنٹ سسٹم کا ایک کوٹا سسٹم ہوتا تھا جس کو انہوں نے ریورس کیا. اسپیشلی یوز ہوتا تھا نیوز جو لوگ پرنٹ کرتے تھے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور سپریس کرنے کے لیے، اسپیشلی پچھلی حکومتیں جو ان سے پہلے گزری تھیں ان کے دور میں. بلیک لسٹ کو ختم کیا گیا. ٹی وی، پرنٹ اور ریڈیو کے جرنلسٹ کی بلیک لسٹ وہ ہوتی ہیں جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو کہ یہ لوگ آپریٹ نہیں کر سکتے یا یہ ان افراد کے جو اوپینینز ہیں وہ شائع نہیں کیے جا سکتے.
تو اس چیز کو ختم کیا گیا اسینشلی اس لیے کہ تاکہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی اور ہر طرح کی تھاٹ جو ہے وہ سسٹم میں اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور اس کی پریزنس ہو. ایک اور ایگزامپل اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کی کوریج الاؤ کر دی جو کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا. ناؤ دس از somebody who is very secure in herself, at least the policy shows such, and this is somebody جو جمہوریت میں اور کو ایگزسٹنس میں اور ملٹیپل آئیڈیالوجیز کے کو ایگزسٹنس میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہیں. بینظیر بھٹو نے نیشنل پریس ٹرسٹ کو پرائیویٹائز کر دیا تاکہ گورنمنٹ انفلوئنس اس پر سے ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جرنلسٹ کے لیے ایک NOC لینا بہت ضروری ہوتا تھا جب وہ فارن کنٹریز وزٹ کرتے تھے. تھینک گاڈ کہ انہوں نے یہ پری ریکوزٹ ختم کر دیا اور لوگ اب آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی اور ریڈیو اور پرنٹ کے وہ جرنلسٹ جن کو پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا. اور پریس فریڈم میں وہ بہت زیادہ بلیو کرتی تھی, اسی لیے گورنمنٹ ایڈز یا گورنمنٹ کے اشتہار تمام اداروں کو دینا شروع کر دیے تاکہ ہر قسم کی آئیڈیالوجی اور ہر قسم کی تھاٹ کو جگہ اور اسپیس ملے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ بینظیر بھٹو مسلم ورلڈ کی سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. انہوں نے نہ صرف یہ اکمپلش کیا بٹ آلسو شی گیو برتھ ان آفس. ریسنٹلی ہم نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کے بارے میں بھی یہی خبر سن کے بہت خوش ہوئے تھے. بٹ امیجن کہ ہم نے صرف 2 خواتین کے بارے میں یہ نیوز سنی ہے کہ دے ور ایبل ٹو اکمپلش دیٹ. امیجن کہ ہم خواتین کو یہ اپرچونیٹیز ہی نہیں پرووائڈ کرے کہ وہ اس لیول تک پہنچ سکیں کہ وہ اس طرح کے پریسیڈنٹس بھی سیٹ کر سکیں. مہناز رحمان جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور خواتین کے ایشوز کو کور کرتی ہیں, انہوں نے بتایا کہ بینظیر کے دور میں کافی زیادہ خواتین ججز ہائر کورٹس میں اپوائنٹ کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں پولیس اسٹیشنز خواتین کے لیے بنائے گئے. اینڈ شی سیز اینڈ آئی کوٹ, These measures paved the way for social upliftment of women and also engendered a sense of security among them. پروفیسر مہجبین رضا جو کہ ایک ریٹائرڈ پولیٹیکل سائنس کی ٹیچر ہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ کا جتنا بھی اختلاف ہو بینظیر کی پالیسیز کے ساتھ, آپ یہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ نہ صرف مسلم ورلڈ کی خواتین کے لیے بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے وہ ایک آئیکن تھیں. And she says, and I quote, "There were indeed compulsions that could not be avoided, and she had to work within the system. However, she delivered whatever she could." 1979 میں بننے والا ویمنز ڈویژن کو انہوں نے 1989 میں ایک فل فلیج منسٹری بنا دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پبلک سیکٹر جابز میں 5% کوٹا خواتین کے لیے ریزرو کرنے کی ڈائریکشن دے دی اور پاکستان میں پہلا فرسٹ وومن بینک اسٹیبلش کیا. یہ وہ مائل سٹون ہے جو خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے اتنا اہم تھا کہ کوئی بھی آنے والی حکومت اس کو انڈو نہیں کر سکی, نہ کہ اس کا نام بھی چینج نہیں کر سکی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کمیشن کی اسٹیٹس آف ویمن پہ رپورٹ جو شائع ہوئی تھی زری سرفراز کمیشن کے نام سے, جس میں 1983 سے 1985 کی رپورٹ تھی, وہ بھی پبلک کر دی. اس میں اسٹیٹس آف ہیلتھ, ایجوکیشن, امپیکٹ آف ریلیجس سوشل ایلیمنٹس اینڈ امپیکٹ آف ڈسکریمنیٹری لیجسلیشنز آف ویمن کا ذکر تھا. اپنے دوسرے ٹینیور جو کہ 1993 سے 1996 تک تھا, اس میں انہوں نے کمپیوٹر سینٹرز اسٹیبلش کرائے 40 ایسے انسٹیٹیوٹس میں جو خواتین کے لیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹیکنیکل اسسٹنٹ ٹریننگ پروگرامز بھی شروع کرائے جس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی تھی ان 22 پبلک سیکٹر ہاسپٹلس. 1995 میں ہونے والی ورلڈ کانفرنس آن ویمن جو کہ بیجنگ میں ہوئی, اس میں بھی پاکستان نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا بیکاز آف کورس وی ور ہیڈڈ بائی لیڈی ایٹ دیٹ ٹائم. یہ ایسی کانفرنس تھی جس میں خواتین کی فیوچر ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ایکشنز لیے جائیں گے اس پہ کافی زیادہ گفتگو ہوئی, اور بینظیر کی لیڈرشپ میں ڈیلیگیشن جو پاکستان سے گئی انہوں نے کافی زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام بھی انہی کی بدولت پاکستان کو ملا ہے جو کہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کی بیک بون ہے. اس کے ساتھ ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی انہی کی بدولت ہے, although it isn't directly established by her, but it was a result of her ideas. And she was able to achieve all of these ideas despite جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں یا پولیٹیشینز ایکسپیرینس کرتے ہیں اسینشلی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اسینشلی اگر ہم صرف لیڈی ہیلتھ کیئر ورکر سسٹم کی بات کریں تو یہ ایسا اسٹرکچر ہے جو کہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی لٹرلی بیک بون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز علاقوں میں جا کے اپنی جان لٹرلی خطرے میں ڈال کے ہمارے لیے یہ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. سو اٹ از امپورٹنٹ
کہ ہم ان ساری کنٹریبیوشنس کو آئی تھنک اپریشیٹ کریں, ایکنالج کریں, اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو آئی وڈ سے کہ انکریج کریں سیاست میں حصہ لینے کی, کیونکہ ہمارے بھی ایشوز بہت اہم ہیں اور وہ مین اسٹریم میں آئیں بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی 2007 میں بے نظیر بھٹو واز اسیسینیٹڈ لیاقت باغ میں. شی واز aware of the threat to her life, but despite all of that, she came to Pakistan to perform her duties. I think it takes great courage and great strength to do that, اور یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے, بلکہ ان کے لیے بھی جنہوں نے ہمارے لیے اس طرح کی ڈیوٹیز پرفارم کی ہیں. آئی تھنک شی واز اے جائنٹ آف اے پرسن, اسپیشلی ان ٹرمز آف واٹ شی اکمپلشڈ ڈیورنگ ہر لائف ٹائم. آج بھی بہت سے لوگ جو اسپیشلی خواتین جو سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے کی خواہش رکھتی ہیں یا کرتی ہیں, بے نظیر ان کے لیے ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے, بے نظیر ان کے لیے ایک بہت بڑا آئیکن ہے, اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی اور اس پہ گفتگو کرنے کی اور اس کو ہمارے نصاب میں شامل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹس میں اپنے ویوز بتائیں اور ماٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں.